طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چلیے اب تھوڑی سی بات ہو جائے یوکرین اور روس جنگ کی، جو 2024 میں بھی جاری رہے گی، اور کیا کبھی رک بھی پائے گی؟ یہ بھی بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے، مڈل ایسٹ کی طرح، مڈل ایسٹ سے بھی زیادہ گمبھیر ہو چکا ہوا ہے۔ اب پہلے تو ان کا خیال تھا ویسٹرن ورلڈ کا، جب یوکرین کو انہوں نے اکسایا، ان کا خیال تھا کہ یوکرین ایک طرح سے بفر زون ہوگا، پورے کا پورا دیش ہمارے نیٹو اور ان کے بیچ میں، روس کے بیچ میں، تاکہ یوکرین کو ہم استعمال کریں گے۔ یوکرین کو استعمال کر رہی ہے ویسٹرن ورلڈ اپنے فیئرز کی وجہ سے کہ جی روس آگے گرو کر رہا ہے، کہیں وہ آس پاس کے دیشوں پہ نہ قبضہ کر لے، لیکن اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ یوکرین کے خلاف روس کی کارروائیاں 2014 سے واضح طور پر بڑھنا شروع ہوئیں، جب انہوں نے کریمیا کو الگ کر دیا، ویسٹرن ورلڈ کچھ نہ کر سکی۔ ویسٹرن ورلڈ یوکرین کو نیٹو میں داخل کرنا چاہتی تھی، روس نے کہا کہ مائنڈ یور بزنس، خبردار اگر ایسا کیا۔ ان کی بات چیت یوکرین کی ان کی چل رہی تھی، روس نے اٹیک کر دیا 2 سال پہلے یوکرین پر۔ اب یہ ہے کہ روس کے اپنے فیئرز ہیں یا اپنی کاشنز ہیں یا اپنی پریکاشنز ہیں یا پری ایمپٹیو ان کے اپنے ڈیسیجنز ہیں کہ ہم نے یوکرین کو ویسٹ کا حصہ نہیں بننے دینا، چونکہ ہسٹوریکلی یوکرین تو روس کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور کلچرلی میں نے 90s میں، مڈ 90s میں خود جا کے یوکرین میں دیکھا تھا، کوئی فرق نہیں تھا یوکرین اور روس میں۔ روس میں بھی یوکرینین لوگ ایسے ہی تھے جیسے روسی ہوتے ہیں، اور روسی یوکرین میں ایسے ہی رہتے تھے جیسے وہ روس جیسے وہ یوکرینین ہیں، اس طرح کا ان کا تھا۔ اب ویسٹ کی وہاں پہ انٹرفیئرنس بڑھتی چلی گئی، اور الٹیمیٹلی دیٹ سارٹ آف لیڈ ٹو دس وار، دیٹ لیڈ ٹو رشین انویژن ٹو یوکرین۔ اچھا، شروع میں ویسٹرن ورلڈ کا خیال تھا کہ یہ جنگ ہم جلدی جیت جائیں گے، روس کی پسپائی ہو جائے گی 6-8 مہینوں میں، اور ہم پیچھے دھکیل دیں گے۔ ایسا نہ ہوا۔ اچھا، پیچھے دھکیلا بھی روس کو، روس پیچھے گیا، جیسا کہ جنگ میں ہوتا ہے، پیچھے گیا، پھر اس نے اپنی انرجیز جمع کی، اپنے ریسورس، پھر وہ آگے آ گیا۔ اب دنیا نہ تو مدد کر رہی ہے یوکرین کی، ابھی تک وہ کانگریس، امریکن کانگریس سے $50 بلین کا جو فنڈ ہے وہ نہیں مل رہا یوکرین کو۔ اب یوکرین کے صدر ولادیمیر ویلنسکی نے ابھی کو 2 دن پہلے ہی کہا ہے دنیا کو کہ اگر مجھے یہ امداد نہ ملی تو روس یہ جنگ جیت جائے گا۔ یعنی اب وہ بہانہ بنا رہا ہے کہ جی روس کے جنگ جیتنے کی میں اب کیا اور وجہ بتا۔ اچھا، اب روس، سوال یہ کیا ہے، روس یہ جنگ جیتے گا تو یہ معاملہ ختم ہوگا؟ ایسا سمپل بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی آپس میں چلتی رہے گی۔ یوکرین کے فارن منسٹر نے ابھی 2 ہفتے پہلے انڈیا کا دورہ کیا، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ انڈیا اس میں بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے، ان کی میڈیشن میں، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اب اوپر سے جو میں حالات نظر آ رہے ہیں وہ مختلف ہیں، اندر بہت کاروائیاں ہو رہی ہیں، انڈیا سے بھی ریکویسٹ ویسٹ کر رہا ہے، خود ویسٹ بھی انفارمیشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے روس کے ساتھ ڈائلاگ انڈائریکٹلی کر رہا ہے کہ بھائی اس جنگ کا اب کوئی حل ہونا چاہیے، چونکہ جو ویسٹ نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ کیا ویسٹ وڈرا کر جائے گا؟ ایسا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اتنا پیسہ لگایا، یوکرین کے ہزاروں لوگ مارے گئے، بلکہ لاکھوں ڈسپلیس بھی ہوئے، اور شاید کہتے ہیں ہزاروں، کیا کچھ تو کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو اس جنگ میں اتنی تباہی ہوئی، روس کے بھی ہزاروں فوجی مر چکے ہیں۔ تو اب یہ کہ یہ جنگ کیا کبھی رکے گی بھی؟ رکنا تو ہوگا اس کو، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کتنی تباہی اور ہوگی۔ ابھی ایک خبر آئی ہے جس میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے، فارمر صدر ٹرمپ نے کہا ہے، چونکہ ان کا امکان ہے کہ وہ دوبارہ سے ری الیکٹ ہو جائیں، انہوں نے کہا اگر میں ری الیکٹ ہوا تو میں یوکرین پہ دباؤ ڈالوں گا کہ جو حصہ روس نے اس پہ قبضے میں لیا ہے یوکرین کا، وہ روس کے پاس رہے اور اس جنگ کو ختم کرے، یوکرین ختم کرے۔ ٹھیک ہے، سو اس وقت دراصل دنیا کا ڈلما جنگ نہیں بلکہ تباہی کا ہے، یعنی کہ جنگ تو ہوتی ہی رہتی ہے آپس میں، سیاسی ڈفرینسز کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو تھوڑا بہت وہ جسے کہتے ہیں پنچنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا اب اس وقت جو صورتحال ہے، جو ڈلما ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی تباہی سے کوئی 1-2 ملک آپس میں نہیں بلکہ ساری دنیا کو خطرہ لاحق ہے۔ سو میرا خیال ہے بڑا کوشچن یہ ہے کہ تباہی کا کیا منظر نظر آتا ہے۔ دیکھیے، جو تباہی کی سچویشن ہے وہ تو مطلب کوئی نئی نہیں ہے۔ دنیا نے 2nd ورلڈ وار میں کتنی خوفناک تباہی دیکھی،
پھر آپ دیکھ لیجئے یہ حماس اور اسرائیل کا یا فلسطینی اور اسرائیل کا کچھ 70-80 سال سے مسائل چل رہے ہیں، وہ مطلب اس میں کتنی تباہی ہوئی ہے. آپ اس کو بھی چھوڑیے، آپ مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھ لیجئے، کتنی تباہی جنرلی ہوئی، عراق، لیبیا، سیریا، اور اس سے سبق سیکھا. بہرحال یہ جو سعودی عرب اور گلف سٹیٹس ہیں، یہ سمجھدار سٹیٹس ہیں، انہوں نے سبق سیکھا کہ بھئی یہ تباہی کیوں ہمارے دروازے پہ کھڑی رہی، کیا ہم نے ماڈرن نہیں ہونا؟ تو اسی لیے وہ روکے ہوئے ہیں نا ان سب کو، مطلب حماس گروپ کو، فلسطینیوں کو اپنے ملک میں انٹر ہونے کے لیے. انہوں نے کہا بھئی ہم آپ کے حق میں بات کر دیں گے پبلک کنزمپشن کے لیے، بٹ ڈونٹ انٹر ٹو آور لینڈس. ٹھیک ہے. اچھا، اسی لیے یہ تباہی افغانستان کی یاد کیجیے، پھر بہت سال پہلے جائیے ویتنام اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کیا کچھ نہیں ہوا. تو اب اس وقت جو تباہی کے سینٹر بنے ہوئے ہیں وہ خود یورپ بنا ہوا ہے. یوکرین میں جو یورپ نے ایک غلط طریقے سے، میں کہوں گا غلط طریقے سے کارڈ کھیلا، روس کو انوائٹ کیا. روس نے بھی کوئی درست طریقے سے اٹیک نہیں کیا، یہ بھی میں مانتا ہوں، جنگ میں تو پھر کوئی فیئر نہیں ہوتا. لیکن ویسٹرن ورلڈ کی غلط پالیسیاں تھیں، غلط پلاننگ تھی. اب خود ویسٹ جنگ کے دہانے پہ، یعنی 2 ورلڈ وار جو ہیں ویسٹ پہلے بھگت چکا ہے، اب تیسری ورلڈ وار ویسٹ نے اپنے دروازے پہ کھڑی کر دی ہے خود ہی. اب دنیا میں یہ جنگیں امپوز کر رہے تھے، اب دنیا میں جنگیں امپوز کرتے کرتے حماقتیں انہوں نے کی کہ اپنے ہی دروازے پہ جنگ کھڑی کر دی. تو بہرحال یہ سچویشن. آج کے بلا تکلف تبصروں کا بہت بہت شکریہ. ہم یہ بلا تکلف تبصرے جاری رکھیں گے. آج کا بلا تکلف شو میرے اور طاہر اسلم گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.